اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 8، دوسرا پیراگراف۔ حضرت آپ نے 18 برس کے بعد میرے دل پر تازیانہ لگایا ہے اور بھرے ہوئے زخم کو پھر ہرا کیا ہے۔ اگر اس کے درد سے میں چلاؤں اور نالہ و شیون کروں تو مجھے معذور سمجھیے اور میرے شور و فغاں کو سن کر میرے درد کی دوا فرمائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اور چوٹ لگا دیں اور مجھے چلانے اور غل مچانے پر زیادہ مجبور کر دیں۔ جناب والا، آپ نے میرے اس خیال کی نسبت جو آپ کی تفسیر کی نسبت ہے 2 سبب قرار دیے ہیں۔ ایک آبائی خیالات کی پابندی، دوسرے علماء کے اقوال اور تفاسیر پر یقین۔ پہلے امر کی نسبت میں تسلیم کرتا ہوں کہ خدا نے اپنی مہربانی سے مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ بچپن سے میرے کان میں اسلام کی باتیں ڈالیں، لڑکپن سے میں اسلامی باتیں سنتا رہا اور بلا شبہ ان کا بہت بڑا اثر میرے دل پر ہوا، مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ جو کچھ میں نے سنا اور جو کچھ سنی ہوئی باتوں کا اثر میرے دل پر ہوا وہ عموماً ایسا کبھی تھا کہ اس کو میں دل سے مٹا نہیں سکا۔ میں اپنی زندگی کے پچھلے دنوں پر جب ایک سرسری نظر ڈالتا ہوں تو ایک بہت بڑا سلسلہ ایسے خیالات اور اعتقادات کا پاتا ہوں جن میں نہایت تغیر و تبدل ہوا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی دیکھتا ہوں جن کو میں اول صحیح سمجھتا تھا مگر اب غلط جانتا ہوں، اور بہت سے خیالات ایسے ہیں جن کو ایک زمانہ میں برا جانتا تھا مگر اب اچھا سمجھتا ہوں۔ پھر میں یہ تغیر خیالات کا صرف جزیات میں نہیں پاتا بلکہ اصول اور کلیات میں بھی۔ پس اگر آپ کے ارشاد کے موافق آبائی تقلید کی جڑ میرے دل میں ایسی مضبوط ہوتی کہ کسی طرح وہ اکھڑ نہ سکتی تو میں اپنے دل سے ایسے خیالات کو جو لڑکپن سے میرے دل میں جمے ہوئے تھے کیوں کر اکھاڑ کر پھینک دیتا، اور بہت سی ایسی باتوں کو جو سنتے سنتے کا نقش فی الحجر ہو گئی تھیں حرف غلط کی طرح صفحہ دل سے کس طرح مٹا سکتا۔ اس لیے جہاں تک میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں اسے حق کے قبول پر آمادہ اور آبائی خیالات اور رسم و رواج اور قوم اور برادری کی پابندی سے آزاد پاتا ہوں۔ اس پر میری رائے جبکہ آپ کی تفسیر کے بعض مضامین سے ایسی مخالف ہے، اس کی نسبت القول بما لا یرضی بہ قائلہ کہہ بیٹھا تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ بظاہر حالات تو مقتضی اس کے تھے کہ میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا اور آپ کے ہر خیال کو اچھا سمجھتا، اس لیے کہ علاوہ اس یقین کے کہ جو مجھے آپ کے اسلام اور عالی دماغی اور بلند خیالی اور پاک باطنی پر ہے، میرے دل کو آپ سے وہ نسبت ہے جو لوہے کو مقناطیس سے ہے۔ جس طرح کہ آپ کے اختیار سے خارج ہے کہ مقناطیس کی طرف نہ جھکے اور اپنے آپ کو اس کی کشش سے بچا سکے، اسی طرح میرے امکان میں نہیں ہے کہ آپ کی بات نہ مانوں اور آپ کے خیالات کا ہم صغیر نہ بنوں۔ ہم سفیر لفظ ہونا چاہیے ہم سفیر، جو میرا خیال میں کسی نہ کسی طرح ہم آواز کے معنی میں ہے، ہم آواز۔ مگر باوجود اس کے جبکہ میں آپ کی تفسیر کے بعض مضامین کا مخالف ہوا
اور مخالف بھی ایسا کہ اس مخالفت کو نہ آپ کی وہ عظمت و وقت جو میرے دل میں ہے روک سکی، نہ وہ محبت و ارادت جو مجھے آپ سے ہے اس کی مانے ہوئی، نہ آپ کی جادو بھری تحریر نے اثر کیا، نہ آپ کی جادو بھری تحریر نے اثر کیا، نہ آپ کی پرزور تقریر نے۔ تو میرے پیارے سید، خدا کے لیے انصاف کرو کہ اس کا سبب بچپن کی سنی سنائی باتوں کا اثر ہوگا یا اس قوت ایمانیہ کا جس کے مقابلے میں سارے خیالات محبت اور عظمت اور ارادت کے دب گئے، اور یہ کمزور دل کا کام ہے یا اس زبردست دل کا جس نے حق بات پر کسی اور چیز کو غالب ہونے نہ دیا۔ دوسرا سبب میری مخالفت کا آپ اس اعتقاد کو قرار دیتے ہیں جو مجھے علماء کے اقوال اور تفاسیر کے رتب و یابس روایات پر ہے، اور جو آپ کے نزدیک پہلے سبب کا قوی اور مضبوط کرنے والا ہے۔ آپ کی اس تحریر نے نہایت متعجب کیا، اس لیے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے خیالات اس بارے میں کیا ہیں، اور علماء ان کی کتابوں کی نسبت میں کیا رائے رکھتا ہوں، اور علماء اور ان کی کتابوں کی نسبت میں کیا رائے رکھتا ہوں، نسبت میں یا ان کی کتابوں کی نسبت میں کیا رائے رکھتا ہوں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ میرے نزدیک نہ کوئی کتاب خدا کی کتاب کے سوا غلطی سے پاک ہے، گو وہ کیسی ہی اصح الکتب کیوں نہ سمجھی گئی ہو۔ اصح الکتب مطلب کتابوں میں سب سے صحیح کتاب، اور نہ کوئی شخص سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطا اور غلطی سے محفوظ ہے، اور نہ کوئی شخص سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطا اور غلطی سے محفوظ ہے، گو وہ صحابی اور امام ہی کیوں نہ ہو۔ بلا شبہ اسلام اس پر فخر کر سکتا ہے کہ اس میں بہت بڑے مفسر اور محدث اور مجتہد اور عالم اور فقیہ اور حکیم ہوئے، اور بہت مفید اور قابل قدر کتابیں لکھی گئیں، اور ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا ذخیرہ علم کا ہمارے لیے چھوڑا، اور ہم ان کے علم اور اتحاد اور رائے اور تالیفات سے بہت بڑی مدد پاتے ہیں، مگر کوئی بھی ان میں معصوم نہ تھا۔ باقی اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔